السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، دوے آف سلفیہ چینل پر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر مشتمل یہ آج کا تیسرا درس آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مر ابو بکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ لوگ رو رہے تھے، انصار کے لوگ رو رہے تھے۔ فقال ما يبكيكم، تو انہوں نے پوچھا ان سے کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ قالوا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آ گئی۔ پھر آگے کہا فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بذلک، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات یعنی انصار کے رونے کے بارے میں بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں آگے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر کے حاشیے کی ایک پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پھر آپ منبر پر چڑھے اور اس دن کے بعد آپ پھر منبر پر نہیں چڑھے، یعنی زندگی میں یہ آخری مرحلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ منبر کا استعمال کیے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ موقع میسر نہ آیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے چل بسے۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بالانصار، میں انصار کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ كَرِشِيٍ وَعَيْبَتِي، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں اور یہ میرے رازدار ہیں، اور آگے کہا وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ۔ یہ لوگ خاص لوگ ہیں، یہ لوگ میرے رازدار ہیں، انہوں نے اپنے فرائض پورے کر دیے، ان پر جو فرض اللہ نے مقرر کیا تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا ہے، اب ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، یعنی اب ان کو دینا ہے، انہوں نے جو دینا تھا وہ دے دیا، اب ان کو دینا ہے۔ اور آگے کہا کہ تم ان کے نیک لوگوں کی باتیں قبول کر لینا اور ان میں جو برائی کر بیٹھیں ان سے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں انصار کا مقام بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کے بعد انصار کا تذکرہ کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے مہاجر جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، اور یہ انصار۔ انصار کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو مددگار ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جنہوں نے اسلام کی مدد کی، جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد کی، جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنی جائیداد میں آدھی جائیداد دے دی، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر اس سے مہاجری سے شادی کروا دی، تو مختلف طریقے سے انہوں نے مدد کی، تو اسی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ان کی تعریف کی۔ بعض انصاری صحابہ جو اپنی ضروریات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ جو اپنی حاجت، اپنی ضرورت رہنے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ انصاری صحابہ کے کئی ایک واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، آپ اٹھا کر پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے جو مراحل گزرے ہیں، جو غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آپ شریک رہے، وہاں انصار کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔
انہوں نے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مدد کی ہے، مختلف طریقوں سے انہوں نے مدد کی ہے، اسلام کی بہت زیادہ مدد کی، اسی وجہ سے ان کو انصار کہا گیا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کرنے کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور انصار سے نفرت یا بغض کرنے والے کو منافق قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انصاری صحابہ جن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت یا بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قریبی رازدار جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے لوگوں کو مال تقسیم کیا، بہت زیادہ بانٹا، بکریاں بہت سی چیزیں بانٹ دی، انصار کو کچھ نہ دیا۔ انصار پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ نہ دیا، تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، یعنی کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ سارے لوگ مال دنیاوی مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اللہ اکبر۔ سارے انصاری صحابہ جھوم اٹھے، خوشی سے جھوم اٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، مدینے کی طرف چل پڑے۔ اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں انصار سے ان کے اچھائیوں کو قبول کرنے اور ان کے برائیوں کو درگزر کرنے کی بات کہی گئی۔ انسان ہونے کے ناطے ان سے اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اور شیطان تو لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ان سے کبھی کوئی برائی سرزد ہو جائے تو ان کو تم درگزر کر دو، معاف کر دو، یہی بات کی وصیت ہے۔ اسی بالانصار، انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یہ میرے رازدار ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، ان کے اچھائیوں کو ایکسپٹ کرو، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہمارے سامنے حضرت عمر بن احوص رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، امام البانی نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہ شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شریک ہوئے تھے، تو یہ حضرت عمر بن احوص کہتے ہیں کہ میں اس حج میں شریک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ آخری حج میں آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، وذکر ووعظ، آپ نے نصیحت کی، لوگوں کو تذکیر کی، ثم قال استوصوا بالنساء خیرا، میری وصیت قبول کرو، میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے بارے میں ان کے ساتھ بھلائی کرو گے، فإنہن عندکم عوان، وہ تمہارے پاس قید ہیں، لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، تم ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو الا یہ کہ واضح طور پر وہ فحش کام کا ارتکاب کر بیٹھیں یا فحش بات کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو تم ان کو بستروں سے الگ کر دو گے، انہیں اس طرح مارو کہ بہت ہلکی مار مارو، بہت زیادہ سخت مار نہ مارو، پھر وہ تمہاری اطاعت کریں تو کسی بھی طرح کا بہانہ بنا کر ان پر ظلم نہ کرو، بے شک تمہارے لیے عورتوں کی جانب سے حق ہے، اسی طرح عورتوں کا حق تم پر ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہا تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ کسی کو تمہارے بستر پر نہ آنے دے، یا تمہارے گھروں میں نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں اچھا پہناؤ اور اچھا کھلاؤ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اسلام میں عورت کو بہت بڑا مقام دیا گیا، اگر وہ ماں ہے تو اس کے بہت بڑا رتبہ اس کو قرار دیا گیا، حسن سلوک میں سب سے زیادہ افضل مقام ماں کا قرار دیا گیا، اور اس کے بعد اگر وہ بیوی ہے تو اس کے لیے بھی یہ اونچا مقام کہ اس کے حقوق بتلائے گئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی بات، کوئی ادا ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ادا ناپسند آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اور بہت زیادہ خیر ان کے اندر رکھا ہو، تو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو باتیں ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا ہوں۔ لأہلی، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ کس کا مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا،
آپ کے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا معاملات کیسے تھے، دوڑ لگاتے ہیں، کبھی آپ جیت جاتے ہیں، کبھی آپ ہار جاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ آگے بڑھ جاتی ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں، کمپٹیشن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب سے زیادہ چاہا کرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ دوسروں کو نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں سب سے زیادہ چاہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے، پھسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ جائیں گے، اور ان کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ تم فائدہ اٹھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سا خیر رکھا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا ہی طلاق ہے۔ یعنی ہر بات پر ٹوکنا، ہر کام کو جو نا سدھارنے کی اگر تم کوشش کرو گے تو نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ معاملہ ٹوٹ جائے گا اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے حسن سلوک کی، تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رفقاً بالقواریر، ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور ہودج پر، جو اونٹ پر جو رکھا جاتا ہے، اس پر جو ہے حضرت عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے چرواہے کو جو کھینچ کر لے جا رہا تھا، کہ آہستہ لے جاؤ، آہستہ لے جاؤ، رفقاً بالقواریر، اس کے اندر کانچ کے گلاس ہیں۔ کانچ کے گلاس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، کس کو تشبیہ دی ہے؟ ان خواتین کو تشبیہ دی ہے کہ یہ کانچ کے گلاس ہیں، ان کانچ کے گلاس کو جیسے سنبھال کر لے کر چلنا ہے، اگر اس کو لاپرواہی کے ساتھ لے کر چلیں گے تو گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور وہ گلاس بالکل بکھر جائیں گے اور اس کا نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو، یہ ٹوٹ جائیں گے، سنبھل کر چلو، پھونک کر قدم رکھا کرو، تاکہ یہ ٹوٹنے پھوٹنے سے بچ جائیں۔ برکت خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اسلام نے اس کا بہت اونچا مقام بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس حدیث کے اندر کہا، ان لکم من نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق۔ اب یہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنا حق لینا چاہتا ہے، حق دینا نہیں چاہتا ہے۔ شوہر اگر اپنا حق دینا چاہے تو بیوی بھی اس کے حقوق ادا کرتی جائے گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض مقامات پر خواتین یا اسی طرح سامنے جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے حقوق صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے ہیں، لیتے جاتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں اسے حسن سلوک کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور انہیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے حسن سلوک میں اس بات کو اہمیت دی جائے کہ ایک دوسرے کے رازوں کو فاش نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لباس کیا کام کرتا ہے؟ جسم کے اندر جو بھی داغ دھبے ہیں، جو بھی عیوب ہیں، وہ چھپا دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس، یعنی دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر یا اس عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وعید سنائی ہے جو رات میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی ملاقات یا کمرے میں ہونے والے معاملات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے۔ تو یہ راز ہے، راز کی باتیں ہیں، راز کی چیزیں ہیں، اسے لوگوں کے سامنے نہیں بتانی چاہیے۔ اور بالخصوص معاملات جب بگڑ جاتے ہیں، معاملات میں کچھ تلخی پیدا ہو جاتی ہے، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائیوں کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اور یہ حالات جو تلخیاں ہیں، یہ جو بیچ میں رکاوٹیں یا ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے دونوں دور ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان دونوں کو واپس ملا دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے، پھر اس وقت شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، افسوس ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو نہ اچھالا کریں، بلکہ ایک عام مسلمان جس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ہر اچھے برے میں ساتھ دینے والے ہیں، ایک دوسرے کے تمام چیزوں کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ کے تحت کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو پھر
میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ حسن سلوک کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو بات یہاں پر کہی کہ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں اچھا پہناؤ۔ حسن سلوک کا لفظ بھی استعمال کیا آپ نے، ان تحسنوا یا ان تحسنوا الیہن، کہ تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ کس معاملے میں؟ فی کسوتہن و طعامہن، ان کو پہنانے میں اور ان کو کھلانے میں۔ اچھے سے اچھا پہناؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ۔ اب یہ بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر بیٹھے، قرض لے لے، لون لے لے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی جو اس کی آمدنی ہے، جو اس کی انکم ہے، اسی کے اندر وہ اچھے سے اچھا کھلانے، اچھے سے اچھا پہنانے کی کوشش کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ مطلب مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو لباس پہنتا ہے وہی عورت کو پہنا، مطلب جو کوالٹی، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس طرح کی چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، خواتین کے لباس میں بھی ان کے لیے ویسا ہی لباس پسند کیا کرو، اور جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ وہ تو کامن بات ہے۔ اور کھلانے کی جہاں تک بات ہے، بہت سے لوگ احسان جتاتے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ ان پر احسان نہیں جتا سکتے، یہ ان کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے، بلکہ یہ آپ اپنے لیے نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا یہ بھی نیکی ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ تو آپ اپنے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الٹا یہ سمجھیے کہ وہ لوگ آپ پر احسان کر رہے ہیں، آپ کو یہ نیکی کرنے کا موقع فراہم کیا ہے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے۔ اور جہاں تک خرچ کی بات ہے تو میانہ روی ہونی چاہیے خرچ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی تعریف کی ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ مومنین کا خرچ کے درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، انسان کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جس کی ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر خواہش کو پوری کرے یا ہر ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے لون لے، قرض لے، یا لوگوں کو ڈبائے، لوگوں کا مال ہڑپ جائے، نہیں، بلکہ انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کھائے، حلال جگہوں پر اس مال کو خرچ کرے۔ اور ایک بات جو اس حدیث کے اندر گزری ہے کہ اگر وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے یا بے حیائی والی بات کرے تو انہیں بستروں سے الگ کر دو، بستروں سے الگ کر دو۔ لیس تملکون منہن شیئا، تم ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، کسی چیز کے مالک نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان پر ظلم کرنے کے لیے کوئی راستہ مت ڈھونڈو۔ بہت سے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کھانا نہیں بنائے، سالن نہیں بنائے، فلاں نہیں بنائے، فلاں کام نہیں کرے، کپڑے ایسا کر دیے، وہ کر دیے، یہ کر دیے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، ہنگامے، مار پیٹ، قتل، غارت گری، سب کچھ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر۔ تو یہ سب چیزوں کا حق اللہ نے نہیں دیا۔ اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، تب کہا گیا کہ ان کے بستروں سے ان کو الگ کرو۔ پہلی سزا کیا دو؟ ان کو الگ کر دو۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ سدھریں، اپنے آپ کو نہ سدھاریں، تو پھر ان کو مارو۔ کیسے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، نشانات نظر نہ آئے۔ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، جوتوں سے مار دیتے ہیں، بیلٹ سے مار دیتے ہیں، نہ جانے کیسے ظالم اور کیسے درندے ہیں یہ لوگ جو خواتین پر اس طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ انہیں احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا مقام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کر بیٹھے۔ یاد رکھیں ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ جس سے بہت سے لوگ کیا ہے، دلے والے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم جو نا فلاں ہیں، نہیں، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اس کے بعد ضرباً غیر مبرح کی جو بات آئی، کیا معنی ہے اس کا؟ ایسی مار جس کا نشان نظر نہ آئے۔ کیسے مار ہو؟ یعنی جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسواک کی لکڑی سے مارتے تھے۔ اللہ اکبر! مسواک کی لکڑی اتنی سی چھوٹی سی ہوتی ہے، بمشکل جناب
5 इंच की 6 इंच की लकड़ी होती है, कितनी लकड़ी की, छोटी सी लकड़ी, एक हाथ में आ जाए, उससे कोई मार लगता है ना, मार लगता है ना, मार का निशान नजर आता है। आप जो बड़े बड़े राड़ों से मार रहे हैं, बेल्टों से मार रहे हैं, पता नहीं किन किन चीजों से मार रहे हैं, कोई हाथ से मार रहा है, बहुत तरीके से लोग जुल्म करते हैं, इन तमाम से बाज आ जाना चाहिए। वज़रिबूहु ज़रबन गैर मुबर्रिह। और ये मारने की बात कहाँ कही गई? अगर उनसे कोई बेहयाई का इर्तिकाब हो जाए, पहले नहीं मारना है, पहले उनको बिस्तर से अलग करना है, घर में ही रखना है, बिस्तर पे नहीं सुलाना है, नीचे सुलाना है, अलग सुलाना है, उनको कमरे में ही सुलाना है, उनका बिस्तर अलग कर देना है बस। और उसके बाद अगर सुधर जाए, बाज आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो फिर उन्हें साथ रखना है। ना माने तब उन्हें मारना है, वो भी मिसवाक की लकड़ी से, मिसवाक की लकड़ी से, जिससे ना मार लगती है ना उसका निशान नजर आता है। और उसके बाद भी अगर वो बात ना माने तो कुरान ये कहता है कि तुम उनके रिश्तेदार और अपने रिश्तेदार जो दोनों सुलह करने वाले हों, सुलह करना चाहते हों, ऐसे लोगों को बुलाओ और मजलिस बिठाओ और उनके दरमियान इस बात को रखो, और दोनों मिलकर अगर सुलह करवाना चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला सुलह की तौफीक देता है। अगर सुलह न करना चाहें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सुलह की तौफीक भी नहीं देता है। तो ऐसे लोगों को ही बुलाना चाहिए जो खैर चाहते हों, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो खैर ना चाहते हों, जो तोड़ना चाहते हो, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पास ये बहुत ही नापसंदीदा बात है मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ा जाए। और शैतान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि रिश्तों को तोड़ दे, और सबसे बड़ी कामयाबी मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ दे, तो इससे बाज आ जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी हदीस हमारे सामने हजरत अबू उमामा अल-बाहिली की है, जो कि एक और रिवायत में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से भी इस तरह की रिवायत आई है। पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की वसीयत। हजरत अबू उमामा अल-बाहिली कहते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नाक़तिही अल-जदआ फी हज्जतिल वदा यक़ूल, हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी जदआ पर सवार होकर ये कहते हुए मैंने सुना है कि ऊसीकुम बिलजार, मैं पड़ोसियों के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूँ। पड़ोसी जो आपके नाइबर्स, जो आपके आजू बाजू रहते हैं, आमने सामने पीछे रहते हैं, वो तमाम लोग पड़ोसी हैं जो आपके करीब रहते हैं। तो वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हो वो आपके पड़ोसी हैं, तो वो पड़ोसी हैं। तो उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उनके बारे में वसीयत करता हूँ। ये बात इतनी कसरत से कही कि मैं ये गुमान कर बैठा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वारिस बना देंगे, प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा आप लिखवा देंगे, मैंने ये समझ लिया। और इसी तरह की एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील के ताल्लुक से कहा था कि हजरत जिब्रील बार बार मुझे ये जो ना वसीयत कर रहे थे कि पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करो, तो मैं समझ बैठा कि अब ये उन्हें वारिस बना देंगे। तो वारिस तो नहीं बनाया गया, लेकिन उसने सलूक की बड़ी ताकीद आई है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारा, जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो पड़ोसियों को तकलीफ ना दे, वो पड़ोसियों को तकलीफ ना दे। ईमान की कसौटी, ईमान का तकाजा करार दिया गया। जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो पड़ोसियों को तकलीफ ना दे। पड़ोसियों को तकलीफ देना बहुत बड़ी आजकल के माहौल में तो एक बड़ी आदत बन गई है लोगों की, चाहे वो पार्किंग का मामला हो, चाहे घरों में गाना बजाना हो, घरों में आवाज़ पुकारा हो, अगर फ्लैट्स में रह रहे हैं लोग, एक ही बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, ऊपर जो है ना बच्चों का खेल कूद हो, नाचना गाना हो, या मुख्तलिफ तरीके से पड़ोसियों को लोग सताते हैं, तकलीफ देते हैं, कचरा डालना हो, बेहिसाब ऐसे चीज़ें हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की ही नफी कर दी। जो आदमी पड़ोसियों को तकलीफ दे वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। जो आदमी पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भरकर खाकर सो जाए तो वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। पड़ोसी के हुस्न सुलूक, पड़ोसियों के हुकूक इस कदर बताए गए कि अगर वो भूखा सो जाए, पड़ोसी है आपका, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास जो ना अखराजात के पैसे नहीं है, आपका यह बनता है कि आप उन्हें पहुंचाएं। आप जिस तरह खा रहे हैं आप उन्हें भी उसी तरह खिलाएं। जो हदीस हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की है, क्या है? इन्ना खलीली औसानी, मेरे खलील यानी मेरे जिगरी दोस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई है, इदा तबक़्ता मरक़न फअक्सिर माअहु, अगर तुम शोरबे वाला सालन कुछ बनाओ
گوشت کا شوربہ وغیرہ، تو کیا کرو فاکثر ماء، اس کا پانی بڑھا دو، ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف، پھر اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کون حقدار ہیں، ان تک بھلے طریقے سے اس کو پہنچاؤ۔ یعنی شوربے کا سالن جب بنتا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، اس کی خوشبو مہکتی ہے اور آس پاس پڑوس کے لوگوں تک بھی جاتی ہے، اور اگر ایسا ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کے دل میں بھی خیال آئے گا، ان کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، کوئی بھی ایسے لوگ ہوں گے جہاں پر ان کو اس طرح کی چیز میسر نہ ہوگی، تو ان کے دل میں خواہشات پیدا ہوں گی، تو تھوڑا سا انہیں بھی پہنچا دو، تھوڑا سا ان کو بھی پہنچا دو۔ دیکھیں آپ، جو ہم کھا رہے ہیں وہ کھلانے کا حکم مل رہا ہے پڑوسیوں کو، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ حضرت جبریل اب انہیں وارث بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا، پڑوسی وارث ہو جاتا، تو سوچ کر دیکھیں آپ کیسے حالات ہوتے۔ ہر پڑوسی جو نا ایک دوسرے پڑوسی کے جو نا انتقال کی انتظار میں رہتا، کب یہ مرے گا، کب میں اس کی جائیداد کو جو نا لے لوں، اور آج کل تو قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کی جو نا موت کے انتظار میں رہتے ہیں، یا بعض تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مار ہی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں تو پڑوسیوں کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا، پڑوسیوں کو یہ حق نہیں دیا گیا، لیکن پڑوسیوں کو یہ حق تو ضرور دیا گیا کہ وہ ان کے حسن سلوک کے حقدار ہیں، وہ جو کھاتے ہیں وہ کھلائیں انہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے اپنے کسی بھی عمل سے ہو۔ آپ کی آواز سے اگر انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کے بچوں کی آوازوں سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ گھر میں کوئی چیز ایسی بجا رہے ہو جس سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ گھر میں کوئی چیز سالن ایسا بنا، بہت سے آپ دیکھیں گے لوگوں کو سوکھی مچھلی جو آتی ہے اس کی جب اس کا سالن بنایا جاتا ہے تو اس کی بدبو بہت خطرناک ہوتی ہے، بعض جگہ پر لڑائی جھگڑے ہوئے، قتل و غارت گری تک آ گئی، قتل کر دیا گیا صرف سالن کی بدبو کی وجہ سے۔ ایسی چیز نہ بنائیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، میرا گھر میری مرضی، میں کچھ بھی کروں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ صرف اپنا خیال کریں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کریں، یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کون سے پڑوسی حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں؟ تو اس میں پہلے نمبر پر ہے آپ کے رشتہ دار۔ اگر پڑوس میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ آپ کے زیادہ حقدار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر آپ کو ڈبل نیکی ملے گی، دگنا اجر ملے گا۔ کیسے؟ ایک تو پڑوسی کا حق ادا کرنے کا، دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، تو یہ ڈبل اجر آپ کو ملے گا۔ اگر وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، پڑوسی دوسرے لوگ ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک، جو قریب ہیں، جن کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہے، پہلے ان کا نمبر، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوس کی الگ الگ قسمیں بیان کی ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ کیا کیا ہے؟ جار ذی القربى رشتہ دار پڑوسی، اور والجار الجنب جو آپ کا اجنبی پڑوسی، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے وہ بھی پڑوسی ہے، والصاحب بالجنب آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ دکان میں کاروبار کر رہے ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پلین میں سفر کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جو بھی شخص آپ کے بازو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے، یہ بھی پڑوسی کے حکم میں شامل ہے۔ اور یاد رہے کہ جیسے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا کہ پڑوسیوں کے تعلق سے جہاں کہیں بھی بات آئی ہے اس کے اندر تفریق نہیں کی گئی کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ پڑوسی ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بلکہ اگر غیر مسلم ہے تو آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ اسلام لے آ سکتا ہے، وہ دیکھے گا کہ بھائی یہ مسلمان ایسے ہیں، ان کا بیہیویئر، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے طور طریقے، ان کے اخلاق و آداب اتنے اچھے ہیں، اسلام انہیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے، تو وہ اور آگے بڑھے گا، وہ ایک دن اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور اب اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور مشہور حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ وصیتوں کے بعد میں سب سے زیادہ وصیتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں،
جن میں سے بعض وہ وصیتیں جس کا خود حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا تھا، بلکہ بعض لکھنے والوں نے تو کتابیں الگ سے لکھ دی ہیں جو بالخصوص حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے کی گئی وصیتیں، الگ سے ساری وصیتوں کو ایک جگہ کیا گیا۔ لیکن یہاں ہم چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیتیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تھی یا دوسروں کے لیے تھی، وہ سب کو ہم نے یہاں پر جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث، مشہور حدیث ہے ابن حبان کی، اور امام البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اوصانی خلیلی بخصال من الخیر، کہ میرے خلیل یعنی میرے جگری دوست نے مجھے اچھی خصلتوں کی وصیت کی، اچھی باتیں، اچھی خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصیت کی ہیں۔ بڑی پیاری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اوصانی اللہ انظر یا بألا انظر الی من ہوا فوقی وان انظر الی من ہوا دونی، بہت ہی بہترین اصول، بہترین فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کا، کہ آپ کیسے اللہ کی شکر گزاری کر سکیں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم وهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری سے بچو گے۔ اگر تم نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر گزاری پیدا ہوگی، اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اسی بات کی طرف تلقین کی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو دیا ہے بہت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں دی۔ صرف انسان کے جسم کی اگر بات کی جائے تو بے شمار نعمتیں۔ ایک آنکھ ایک اتنی بڑی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک بندہ اپنے بڑی بڑی نیکیاں لے کر جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا، تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، مجھے تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بڑے بڑے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، چل تیرے اعمال کا حساب کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھتا ہے، اس کے سارے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھتا ہے۔ ایک آنکھ بھاری پڑ جاتی ہے، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال بھی اس ایک آنکھ کا موازنہ نہیں کر پاتے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ انسان کے جسم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت، دیکھنے سننے، ہر چیز کو جو نا محفوظ کرنے، کھانے پینے، بہترین نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کو، انسان جو بنا کر پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے اس کو سوار کرایا خشکی میں یعنی زمین پر، اور سمندر میں، کشتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوار کرایا، سواریوں کے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کروائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو پاکیزہ روزی دی، اور تمام مخلوق، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہیں، ان تمام میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ اور ان سب سے بڑی بات امت محمدیہ میں ہمارا شمار فرمایا ہے۔ تو اس طرح بہت سی نعمتیں، اگر انسان گننے بیٹھے انسان تو بہت سی نعمتیں نکل کر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہے، شکر بجا لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں بہت زیادہ دوں گا، ضرور دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہی جاتا ہے، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناشکری ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے ان کے اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور ان کی ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور دوسری بات، جو نیچے والوں کو دیکھنے یا اوپر والوں کو نہ دیکھنے کی جو تلقین کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر درجے رکھے ہیں، یعنی سب ایک لیول میں نہیں ہے۔ اگر سب ایک لیول میں ہوتے تو پھر فساد ہو جاتا، یعنی کوئی ایک دوسرے کے کام نہ آتا۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔
اگر سب کے پاس پیسہ برابر ہوتا تو کون کس کے پاس جا کر کون سی مدد کرتا، کون سی ہیلپ کرتا؟ کام والے کو کام چاہیے، اس سے اس کو پیسہ ملے گا، پیسے والے کو کام کروانا ہے تو اسے پیسہ دے کر وہ کام کروائے گا۔ اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے میں یہ کام یا یہ طریقہ درست رہے گا۔ اگر سب برابر رہیں گے تو پھر کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہی اس لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے روزی بڑھ کر دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر اس طرح کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زیادہ دیا ہے وہ اللہ کے پاس محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اور جس کو کم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا ہے یا پسند نہیں کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر تو جن لوگوں کو نہیں چاہتا ہے، جو لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ساری نعمتیں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر کی جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری جنت اسے یہیں پر دے دی ہے۔ اور جہاں تک نیچے دیکھنے کی بات ہے، یعنی جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو نعمت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اچھا کپڑا ہے، آپ کے پاس عمدہ گھر ہے، آپ کے پاس عمدہ سواری ہے، آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے، آپ اس نعمت کو کمپیئر کریں ان لوگوں سے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے، جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ دیکھیں گے اپنے سے اوپر والے کے پاس جو نعمت آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ نعمت کسی اور کے پاس ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے آپ کو، اس نعمت کی آپ ناشکری کرنے لگ جائیں گے، اور ہوگا کیا؟ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی چھین لے گا۔ اور دوسری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو کی، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں، ان سے قریب رہوں۔ مسکین کون ہے؟ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہے لیکن اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے کہ اس سے اس کی پوری ضروریات کی تکمیل ہو جائے، اور وہ کسی کے سامنے آ کر اپنی حاجت کو پیش بھی نہیں کرتا، بتاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے نہیں پھرتا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ضرورت ہے، بلکہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی تعفف اور پاک دامنی کی وجہ سے کہ یہ مالدار ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہیں بلکہ وہ بھی مسکین ہیں۔ اور مسکینوں میں رہنا، مسکینوں کے ساتھ رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسکینوں میں اٹھانا، قیامت کے دن اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، مساکین کے ساتھ تو مجھے اٹھانا۔ اور اس کے بعد تیسری وصیت، وَأَنْ أَصِلَ رَحْمِي وَإِنْ أَدْبَرْ، کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑوں اگرچہ کہ لوگ مجھ سے پیٹ پھیر کر چلا جائیں، وہ مجھ سے اعراض کر لیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ رشتہ جوڑیں۔ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ آپ رشتہ ان سے جوڑیں جو رشتہ کاٹنا چاہتے ہیں، جو رشتہ توڑنا چاہتے ہیں۔ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑ کر رکھنا یہ بڑا کمال نہیں ہے، رشتے جو کاٹنا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کر جوڑ کر رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں رشتوں کو جوڑنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، مومنین کے اوصاف میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور رشتے کو جوڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ رشتہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کر رکھ، جو مجھے کاٹ دے تو اس کو کاٹ دے۔ تو یہ رشتے کو جوڑنے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو لوگ رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر برستی ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کے بعد چوتھی وصیت یہ کی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کروں۔ کیا مطلب ہے؟ دین کے معاملے میں عمل کرتے ہوئے کوئی آدمی تانا دے گا، کوئی مذاق اڑائے گا، کوئی ٹھٹا لگائے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر آپ دین پر عمل کرتے چلے جائیں، چاہے وہ نمازوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ، صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، چاہے داڑھی رکھنے کا معاملہ ہو، خواتین کے حجاب کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا اور اس کے کرنے پر لوگ اگر تانا دیتے ہیں، لوگ اگر برا بھلا کہتے ہیں، لوگ اگر ستاتے ہیں، تو ان کے اس تمام معاملات کی آپ پرواہ نہ کریں، ڈرے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد کہا وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، یہ پانچویں وصیت ہے کہ حق بات کہوں جب بھی کہوں اگرچہ کسی کو کڑوا لگے، کسی کو برا لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
سچی بات کرو، کھری بات کرو، بالکل درست بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی حق بات کرنا چاہتا ہے، سچی بات کرنا چاہتا ہے، تو اسے بہت سے وسوسے اور بہت سے ایسے خیالات کہ لوگ کیا سمجھیں گے، وہ کیا سمجھے گا، یہ کیا سمجھے گا، اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا۔ نہیں، حق بات کہنی ہے، یہاں تک کہ خاص طور پر جب اختلافات ہو جائیں، لڑائی جھگڑے کی بات آ جائے، فیصلہ کرنے کا معاملہ آ جائے، اور ایک طرف اپنا رشتہ دار ہے، دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی ہے، تو آدمی وہاں پر کیا کرتا ہے کہ رشتہ دار برا نہ مان جائے، اس لیے رشتہ دار کے حق میں اگرچہ کہ وہ غلطی پر ہے، اس کو جو ہے نا سچا ثابت کرنے یا اس کو نیک ثابت کرنے یا اس کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کی بات کرو، انصاف سے کام لو، انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے، تو انصاف سے کام لینا چاہیے، حق بات کہنی چاہیے، چاہے کسی کو بری لگے، ہاں لیکن بات کہتے ہوئے حق بات کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ہی جو نہ کریں۔ جب آپ سے کہا جائے، جب آپ سے مطالبہ کیا جائے، جب آپ کے سامنے وہ بات آئے تو آپ وہاں پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ وہاں پر پیش کر دیں گے کہ یہ حق بات ہے، یہ صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے۔ آپ حق کو نہیں چھپائیں گے، حق کو چھپانے والوں میں آپ نہیں شامل رہیں گے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ حق کو ظاہر کریں گے، جہاں ضرورت پڑے وہاں آپ ضرور اس حق کو بتائیں گے، حق کو نہیں چھپائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری وصیت ان اکثر من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ کیا ہے اس کے اندر کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا رہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے انسان نیک کام کر پائے گا۔ اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو نہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، نہ وہ نیک کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ دعا اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، اس ورد کو، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، جنت خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو یہ انسان کو ہمیشہ اپنی زبان پر اس ورد کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے جنت میں وہ اپنے لیے خزانے کو ریزرو کر رہا ہے، سیو کر رہا ہے، اسٹور کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔